جب آخر روزت کو حسین آئے حرم سے برحمت امام زمان علیہ السلام بلند ترین صلوات کلام کے چند بند پیش کروں گا. ایک بار مل کے درود پڑھے گا محمد وآل محمد پر. ایک بار بابا سے بلند درود پڑھے گا محمد وآل محمد پر. آنے کو ہے آنے کو ہے خدائے پاک کی طاقت کا نام ہے. مہدی کا دور ہی تو شریعت کا نام ہے. فتوے تمام رکھیں گے تیغوں کی دھار پہ. فتوے تمام رکھیں گے تیغوں کی دھار پہ. ایمان تو لے جائیں گے پھر ذوالفقار پہ. آنے کو ہے ماں آنے کو ہے ماں. اور بند پیش کر رہا ہوں. جس دم امام وقت اٹھائیں گے ذوالفقار. عباس کے علم سے لگائیں گے ذوالفقار. لہرا کے پھر جہاں کو دکھائیں گے ذوالفقار. حیدر کے دشمنوں پا چلائیں گے ذوالفقار. بولیں گے تم نے سازش کی جا کے جا کے. ہمت ہے گر دکھاؤ مجھے آج بھاگ کے. آنے کو ہے ماں آنے کو ہے ماں. آنے سے ان کے جھومے اٹھے گی کلی کلی. ہر ایک زباں پہ وید یہ ہوگا ولی ولی. ہوں گی درود حق کی صدائیں گلی گلی. کروائیں گے وہ آ کے جہاں سے علی علی. کروائیں گے وہ آ کے جہاں سے علی علی. ہوں گی صدائیں دشت و چمن میں بہار میں. ہوں گی صدائیں دشت و چمن میں بہار میں. جس کو علی سے بغض ہے جائے وہ بھاڑ میں. آنے کو آنے کو ہے ماں. اور بعد ظہور ماتمی کا کیا مرتبہ ہوگا پیش کر رہا ہوں. مہدی کے ساتھ لاکھوں جوان ہوں گے ماتمی. تاروں کی طرح سے ہی آیا ہوں گے ماتمی. ہم سے نہ پوچھئے کہ کہاں ہوں گے ماتمی.
ہوں گے جہاں امام وہاں ہوں گے ماتمی، یہ مرتبے ملیں گے محبت کی اوج میں، یہ مرتبے ملیں گے محبت کی اوج میں، زنجیر لے کے جائیں گے مہدی کی فوج میں، آنے کو ہے امام، آنے کو ہے امام، گونجے گی یا علی کی صدا کائنات میں، ہوگا علم غازی کا مہدی کے ہاتھ میں، لمحہ وہ کیسا ہوگا ہماری حیات میں، ماتم کریں گے شاہ کا مہدی کے ساتھ میں، نکلا نہ ہوگا ایسا کبھی نور کا جلوس، نکلا نہ ہوگا ایسا کبھی نور کا جلوس، کعبے سے وہ نکالیں گے عاشور کا جلوس، آنے کو ہے امام، آنے کو ہے امام۔ اور آخری بات آپ کی سماعتوں کی نظر، کچھ کہہ رہے ہیں دین غلط بندگی غلط، کچھ نے کہا کہ مدحت آل نبی غلط، جاہل مزاج بول کے ہے شاعری غلط، بولا کوئی نماز میں ذکر علی غلط، آ جائیے امام کے ان سب کے پر اڑے، آ جائیے امام کے ان سب کے پر اڑے، 70,000 فتوی فروشوں کے سر آنے کو ہے، آنے کو ہے امام، آنے کو ہے امام، آنے کو ہے امام۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ سو بار لے گئی سر بازار مفلسی، سو بار لے گئی سر بازار مفلسی، ہر بار میں نے اپنا عقیدہ بچا لیا، ہر بار میں نے اپنا عقیدہ بچا لیا، اور میں نے پڑھی تھی اپنی حفاظت کے واسطے، میں نے پڑھی تھی اپنی حفاظت کے واسطے، ناد علی نے سارا علاقہ بچا لیا۔ بہت امام عز و جل کے حوالے سے منتظر ہیں آپ کے غلام، الاجل امام، الاجل امام، الاجل امام، الاجل امام، ہو نہ جائے زندگی کی شام، الاجل امام، الاجل امام۔ سن رہے ہیں صدی میں آپ آئیں گے، تیگ اور علم بھی ساتھ ساتھ لائیں گے، تیگ اور علم بھی
साथ साथ लाएंगे, करबला का लेंगे इंतकाम, अला जल इमाम, अला जल इमाम। और खाना-ए खुदा भी मुंतज़िर है आपका, राह देखते हैं खुल्फ और करबला, राह देखते हैं खुल्फ और करबला। सामरा से कीजिए खिराम, अला जल इमाम, अला जल इमाम, अला जल इमाम, अला जल इमाम। बहुत बुलंद सलावत। تو محمد وآل محمد صلوات۔ امام حسین نے کلام کیا انتہائی اختصار 3 سے 4 شعر آپ کی سماعتوں کی نظر کروں، باواز بلند نعرے صلوات کر دیجیے۔ کبریائی کا غرور بڑھا دے گا حسین، کبریائی کا غرور بڑھا دے گا حسین، جتنے اللہ پہ قرضے ہیں چکا دے گا حسین۔ کبریائی کا غرور بڑھا دے گا حسین، اور یہ تو فطر سے ہے فرشتوں میں ہے پر رکھتا ہے، یہ تو فطر سے ہے فرشتوں میں ہے پر رکھتا ہے، اپنے گھوڑے کو بھی پروالا بنا دے گا حسین، اپنے گھوڑے کو بھی پروالا بنا دے گا حسین، کبریائی کا غرور بڑھا دے گا حسین۔ اور شعر دیکھیے گا مولا علی اصغر کی اور مولا عباس کی شان۔ ہاں اس لیے غازی کو میدان میں اتارا ہی نہیں، اس لیے غازی کو میدان میں اتارا ہی نہیں، اتنے لشکر کو تو اصغر سے ہرا دے گا حسین، اس لیے غازی کو میدان میں اتارا ہی نہیں، اس لیے غازی کو میدان میں اتارا ہی نہیں، اتنے لشکر کو تو اصغر سے ہرا دے گا حسین، کبریائی کا غرور بڑھا دے
حسین اور 7 بیٹوں کے عطا کرنے پہ حیران نہ ہو 7 بیٹوں کے عطا کرنے پہ حیران نہ ہو کہہ کے کن 7 جہاں اور بنا دے کہہ کے کن 7 جہاں اور بنا دے گا حسین کبریائی کا غرور اور بڑھا دے گا حسین مکہ سمات فرمائے گا اس لیے میں نے دیا خون کا پرسا سکلے اس لیے میں نے دیا خون کا پرسا سکلے اب میرے جسم کا خون اور بڑھا دے ایک صلوات ہدیہ کیجیے گا محمد والے محمد کی حاصل ثواب ہونے کے لیے 3 یا 4 شعر پیش کروں گا اگر توجہات میری جانب ہے ایک صلوات بار کی صلوات ہدیہ کیجیے گا بس زیادہ زحمت نہیں ایک کلام سے 3 یا 4 شعر سماعت کیجیے گا حجاب غیر سے ہونا کوئی اظہار باقی ہے حجاب غیب سے ہونا کوئی اظہار باقی ہے ابھی تو 12واں بھی حیدر کرار باقی ہے ابھی تو 12واں بھی حیدر کرار باقی ہے اور ابھی تو 12واں بھی حیدر کرار باقی ہے ولایت پر بہت فتوے لگائے جا رہے ہیں ولایت پر بہت فتوے لگائے جا رہے ہیں گر مچلتی پردہ غیبت میں ایک تلوار باقی ہے اور مچلتی پردہ غیبت میں ایک تلوار باقی ہے شعر دیکھیے گا کہ میرے مولا ضرور آئیں گے ہے یہ بھی دلیل اس کی میرے مولا ضرور آئیں گے ہے یہ بھی دلیل اس کی زمانہ دیکھ لے ان کا ابھی راہبار باقی ہے زمانہ دیکھ لے اور جس شعر کے لیے زحمت دی تھی زمانہ دیکھ لے ان کا ابھی راہبار باقی ہے اور تسلی دے کے غازی سے یہ اکثر کہتے ہیں شبیر توجہ چاہوں گا اس شعر پہ کہ تسلی دے کے غازی سے یہ اکثر کہتے ہیں شبیر ابھی تو آپ کا لڑنا علمبردار باقی ہے بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم تعمیل حکم میں ایک کلام کے سلسلے پیش کر رہا ہوں ایک بار باواز بلند درود پڑھتے ہیں علامہ صاحب کی بلندی درجات کے لیے کن کے کہنے کے لیے وقت جو تھوڑا نکلا کن کے کہنے
وقت جو تھوڑا نکلا لب اللہ سے یا فاطمہ زہرا نکلا کن کے کہنے کے لیے وقت جو تھوڑا نکلا اور قاب قوسین سے آگے جو پڑا تھا پردہ قاب قوسین سے آگے جو پڑا تھا پردہ فاطمہ زہرا کی چادر کا کنارہ فاطمہ زہرا کی چادر کا کنارہ نکلا کن شعر پیش کرتا ہوں آپ کی خوبصورت سماعتوں کی نظر کرتا غازی کا سیے زہرا شہیدی کا ملک فضیلت دیکھنا بالفضل کرتا غازی کا سیے زہرا شہیدی کا ملک ارے کرتا غازی کا فضیلت میں زیادہ کرتا غازی کا فضیلت میں زیادہ نکلا ایک خاص بات یہ بتاتا چلوں آپ لوگوں کو کہ آپ لوگ تو گواہ ہیں کہ علامہ صاحب اپنی زندگی میں جب کسی کی خبر آ جاتی تھی تو فوراً اس کے لیے ایک مجلس رکھواتے تھے، خود وہ مجلس پڑھتے تھے. قوم کے ہر مرنے والی کا جو علامہ صاحب سے اٹیچ ہوں یا نہ ہوں ان لوگوں کے لیے بھی علامہ صاحب نے مجلس کرائیں. تو یہ آج ہمارے قائم بھائی علامہ صاحب کے ساتھ زندگی بھر بھی رہے اور مولا ان کو سلامت رکھے، ان کو قائم رکھے کہ آج بھی یہ بزم سجا دی یہاں پر اور ذکر مولا یہاں ہو رہا ہے وادی حسین میں. شعر پیش کرتا ہوں، یہ شعر میں نظر کر رہا ہوں قائم بھائی کے لیے. ہاں کن کے کہنے قائم بھائی شعر دیکھیے گا. پے تعظیم کیا تھا جو در زہرا پہ، ہاں پے تعظیم کیا تھا جو در زہرا پہ، پے تعظیم کیا تھا جو در زہرا پہ، سارے سجدوں میں وہی کام کا سجدہ، سارے سجدوں میں وہی کام کا سجدہ نکلا. کن کے کہنے اور حر کے چہرے کی چمک روزے دہم مت پوچھو، حر کے چہرے کی چمک روز دہم مت پوچھو،
سمجھے تھے وہ ہیرا عام پتھر جسے سمجھے تھے وہ ہیرا نکلا. آخری دو شعر آپ کی نظر کر رہا ہوں. کن کے کہنے کے بھی رسول اللہ نے فرمایا کل علم مرد کو دوں گا, کرار کو دوں گا, غیر فرار کو دوں گا. حدیث آگے بڑھی, آپ نے فرمایا وہ اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہوگا اور اللہ اور رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے. شعر آپ کی فضیلت میں ہے جو میں سنانے جا رہا ہوں. فضیلت سمجھیے گا اپنی اور بولیے گا پہلے مصرے پہ. ہاں ہم علی کے ہیں محب, وہ بھی علی کا ہے محب. جیو سلامت رہو. ہم علی کے ہیں محب, وہ بھی علی کا ہے محب. ارے ہم ملنگوں کا تو خالق سے بھی رشتہ, ہم ملنگوں ہم ملنگوں کا تو خالق سے بھی رشتہ. اور آخری شعر. خلد پہنچے تو صدائیں تھی علی مولا کی, خلد پہنچے تو صدائیں تھی علی مولا کی. وہ بھی حیدر کے ملنگوں کا علاقہ نکلا. کن محمد و آل محمد سلام. اللهم صل على اللهم صل على محمد و آل محمد. ایک مرتبہ سورہ ہم, 3 مرتبہ سورہ اخلاص. تمام مرحومین مومنین و مومنات, بالخصوص جو وادی حسین میں ہیں, بالخصوص علامہ ڈاکٹر سید ضمیر اختر نقوی ابن سید ظہیر حسن نقوی. ایک مرتبہ اور سورہ ہم, 3 مرتبہ سورہ اخلاص. میری والدہ سیدہ کنیز فاطمہ سلطانہ بنت غلام حیدر شاہ نقوی. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات اللہ و صلوات ملائکتہ و انبیائہ و رسلہ و جمیع خلقہ علی محمد و آل محمد والسلام علیہ و علیہم و رحمت اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا الہ الا هو الملک الحق المبین المدبر
بلا وزیر ولا خلق من عباده يستشير الاول غیر موصوف والباقی بعد فناء الخلق العظیم الربوبیت نور السماوات والارضین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد المصطفى نخبة الانبیاء خاتم النبیین صلوات ووصیہ وخلیفتہ وصاحب لوائہ سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات وعطرتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یبعث من فی القبور صلوات یا لسان اللہ ادرکنی تمام تعریفیں اللہ کے لیے درود و سلام محمد و آل محمد مومنین کرام مجلس اعزا بسلسلہ عرفہ علامہ ڈاکٹر ضمیر اختر نقوی صاحب برپا ہے مولا عباس کے علم کے سائے میں اور علامہ کی قبر کے بالکل سائے میں، اور یہ جو مجلس یہاں پر ہو رہی ہے اس کا ثواب نہ صرف علامہ بلکہ تمام مرحومین جو وادی حسین میں ان سب کو پہنچے گا۔ مقصد یہ ہے کہ ذکر محمد و آل محمد کیا جائے اور کائنات کو یہ بتایا جائے کہ ہمارا جانے والا لاوارث نہیں تھا، نہ ہم لاوارث ہیں، وہ بھی مولا کی امان میں ہے، ہم بھی مولا کی امان میں ہے۔ دوسری بات یہ کہ علم کے سائے میں اس لیے بیٹھے ہیں کہ دیکھیے حدیث یہ ہے کہ امام زمانہ جب آئیں گے تو تین چیزیں لے کر آئیں گے۔ تین چیزیں ہیں کہ جو امام زمانہ کے لیے ہیں کہ امام زمانہ تین چیزیں بالخصوص لے کر آئیں گے۔ ایک مولا علی کی ذوالفقار، دوسرے امام حسین کا ذوالجناح، تیسرے عباس کا علم۔ تین یادگاریں امام زمانہ کے ساتھ آئیں گی، ایک علی کی یادگار ہے، ایک امام حسین کی یادگار ہے، ایک مولا عباس کی یادگار ہے۔ تو علم میں اکثر کسی مقام پہ میں نے کہا تھا جب ہم جاتے ہیں تو ہمارا جانے والا علم کے گرد 7 طواف کر کے بھیجتے ہیں ہم، ایسا ہی ہے۔ مطلب عام طور پہ یہ ہوتا ہے اگر امام بارگاہ سے، ہمارے یہاں امام بارگاہ سے ہی جاتا ہے جانے والا، گھر سے نہیں جاتا۔ امام بارگاہ سے اس لیے کہ امام بارگاہ سے جا رہا ہے، امام کی بارگاہ میں جا رہا ہے۔ مطلب سمجھ لیجئے ہم عام طور پر ہمارے یہاں اپنے گھروں سے نہیں بھیجتے جانے والے کو، رخصت نہیں کرتے، ہم امام بارگاہ سے رخصت کر کے کائنات کو یہ بتاتے ہیں امام بارگاہ سے جا رہا ہے، امام کی بارگاہ میں جا رہا ہے، اور پھر ملاقات ہوگی امام کی بارگاہ میں، ملاقات پھر امام کی بارگاہ میں ہونی ہے۔ تو یہ ایک ہمارا مزاج ہے، لیکن یہ کیا ہے کہ ہم علم کا طواف کر کے جانے والے کو بھیجتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کوئی بھی جائے علم کا طواف کر کے اس لیے بھیجتے ہیں، علم کے سائے میں اس لیے رکھتے ہیں کہ ہم کو معلوم ہے کہ یہاں سے جب جائیں گے تو امام زمانہ کے لشکر میں ملنا ہے، اور جب کہیں بہت بڑا لشکر ہو، بہت بڑا علاقہ ہو، بہت بڑا مجمع ہو تو عام طور پر ایک دوسرے سے ملنے کے لیے بلند نشانی رکھی جاتی ہے۔ جو کربلا گئے ہیں لاکھوں کا کروڑوں کا مجمع ہے، تو اگر ایک دوسرے کو چھوڑ کے جاتے ہیں تو کیا کہہ کے جاتے ہیں بھائی دیکھو اگر ہم تم بچھڑ گئے تو اس مقام پر یہ جو بلند ہے یا تو پول نمبر کا تعین کر لیتے ہیں، یا کوئی پل اگر بین الحرمین بنا ہوا ہے بھائی اس پل کے نیچے ملیں گے، اس بینر کے نیچے ملیں گے۔ اور اگر نشتر پار گئے، بڑے جلوس میں گئے یا لاکھوں کا مجمع ہے، بھائی وہ بڑا والا علم ہے نا، وہ لال والا علم، وہ جہاں نظر آئے بس اس کے نیچے ملنا ہے۔ میں سامنے کی مثالیں دے رہا ہوں، میں مشکل بات کرنے کا عادی نہیں ہوں، سامنے کی بات سے مثال دے رہا ہوں کہ ہم کیا کہتے ہیں بھائی بڑے علم کے نیچے ملیں گے، وہ جو لال رنگ کا علم ہے، وہ جو سبز رنگ کا علم ہے، وہ جو سرخ رنگ کا علم ہے، اس کے نیچے ہم لوگ ملیں گے، یہ کہہ کے ایک دوسرے کو خدا حافظ کہہ دیتے ہیں۔ معلوم بھی ہے بچھڑ بھی جائیں گے مجمع میں گے تو مل جائیں گے آرام سے۔ ہمیں معلوم ہے ہمارے جانے والے ہم سے بچھڑ چکے ہیں، کسی کی والدہ چلی گئی، کسی کے باپ چلے گئے، کسی کے دادا چلے گئے، کسی کے پردادا چلے گئے، لیکن جاتے ہوئے علم کے نیچے سے بھیجا ہے تاکہ یاد رہے علم کے نیچے ملیں گے۔ ملنا علم کے نیچے ہے، امام زمانہ کے علم کے نیچے، یہ سب پہچان کے لیے ہم نے بھیج دیا، وادی حسین میں دفن کر دیا۔
اس کی بھی پرواہ نہیں ہے کہ وادی حسین میں ہے، ہم چھوڑ کے گئے، ہمیں معلوم ہے عباس کا علم سر پر ہے۔ دیکھیں ہم دنیا میں بڑے پروٹوکول کے عادی ہیں، اصولاً بیٹوں کو، اولاد کو باپ کا پروٹوکول خیال رکھنا چاہیے۔ یعنی باپ سے مولا علی نے بتایا کہ پروٹوکول کیا ہے، باپ چلے تو اس سے 2 قدم پیچھے چلو، آگے نہ چلو، مولا نے فرمایا ہے۔ استاد بھی باپ کی جگہ ہوتا ہے، استاد چلے تو اس سے 2 قدم پیچھے چلو، اس کے آگے نہ چلو، یہ پروٹوکول مولا نے بتائے ہیں۔ عالم چلے اس کے تھوڑا سا پیچھے چلو، مولا کا کوئی ذاکر چلے احترام میں اس کے پیچھے چلو، یہ سب پروٹوکول دیے گئے ہیں۔ لیکن یہ پروٹوکول تو دنیا کے ہیں، یہاں کے بعد کیا ہوگا؟ یہاں کے بعد کیا ہوگا؟ اچھا یہاں پہ بہت سارے لوگوں کو پروٹوکول ملتا ہے، بہت سارے لوگوں کو ملتا ہی نہیں ہے۔ عزاداروں کو کہاں ملتا ہے پروٹوکول؟ بظاہر عزادار تو کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، تو ہم یہ سوچتے ہیں سارا پروٹوکول ذاکروں کے لیے ہے، سارا پروٹوکول عالموں کے لیے ہے، سارا پروٹوکول ماتم داروں کے لیے ہے، اور یہ جو فرش اعضاء پہ بیٹھنے والے ان کے لیے پروٹوکول ہی نہیں ہے۔ ان کا پروٹوکول آپ کو یہاں نظر نہیں آ رہا، ان کے پروٹوکول کا انتظام مولا نے کیا ہے۔ اور حدیث میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، مولا نے فرمایا جب کوئی ہمارا چاہنے والا جس کے دل میں علی کی محبت ہو قبر کی جانب جاتا ہے تو فرشتے اس کو ایسے لے کے جاتے ہیں جیسے دلہن کو حجلہ عروسی کی طرف لے کے۔ بات پہنچ رہی ہے؟ یہ پروٹوکول ہے۔ اور یہاں سے قبر سے لے کر برزخ سے لے کر میدان محشر سے لے کر کوئی مقام بھی ایسا نہیں ہے جہاں مومن کو مولا پروٹوکول نہ فراہم کرے، فرشتوں کے ذریعے، قدسیوں کے ذریعے، حور و ملائک کے ذریعے، یہ سب کو پروٹوکول دیا جائے گا۔ یہ طریقہ میں نے قرآن کی ایک عجیب آیت، یہاں پر قبر سامنے ہے، تمام اطراف میں آپ کے قبریں ہیں، تو میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے سورہ حج میں، کئی بار اللہ نے یہ آیت مختلف انداز سے اتاری ہے۔ آیت ہے ان اللہ یبعث من فی القبور، اللہ بے شک، اس میں کوئی شک نہیں ہے، وَأَنَّ السَّاعَةَ آتَيْتُ لَا رَيْبَ فِيهَا، اس ساعت کے آنے میں کوئی شک ہی نہیں ہے، ساعت کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، اللہ کہہ رہا قرآن میں۔ اور ساعت کیا ہے؟ ان اللہ یبعث من فی القبور، ساعت کی نشانی یہ ہے کہ ساعت جب آئے گی اللہ قبروں سے سب کو اٹھا لے گا۔ جب ساعت آئے گی تو اللہ قبروں سے سب کو اٹھائے گا۔ بات پہنچ گئی؟ قرآن کی چھوٹی سی آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، طویل تقریر نہیں ہے، عرفے کا دن ہے، سب کو اپنے اپنے گھر جا کر مجلس کرنی ہے، فاتحہ کرنی ہے، چند جملے۔ اللہ کہہ رہا ہے ساعت کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، اور ساعت کی توجہ، ساعت کی نشانی یہ ہے کہ اللہ سب کو قبروں سے اٹھائے گا، یہ ساعت کی نشانی ہے۔ اب مجھے نہیں معلوم آپ نے آج تک کسی کو قبر سے اٹھتے ہوئے دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا؟ آپ نے کسی کو؟ ساعت کی نشانی یہ ہے، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے ساعت جب آئے گی اللہ سب کو قبروں سے اٹھائے گا۔ ساعت کے آنے پہ قبروں سے اٹھایا جائے گا، مجھے نہیں معلوم۔ کہتے ہیں ایک شخص آیا مولا علی کے پاس، مولا علی کے پاس آ کے روتے ہوئے کہتا ہے مولا میں آپ کے پاس آیا ہوں، دل گرفتہ ہوں، دل ٹوٹا ہوا ہے، دل شکستہ ہوں، دنیا سے نا امید ہو چکا ہوں، آپ کے در پہ آیا ہوں۔ مولا نے فرمایا کیوں آیا ہے؟ کہا مولا میرا بھائی مر گیا، ذرا قبر پہ چل کے زندہ تو کر دیں۔ میں قرآن کی آیت سے پڑھا ہوں، چل کے میرے بھائی کو زندہ کر دیں۔ مولا نے ارشاد فرمایا اچھا چل میرے ساتھ قبر پہ۔ مولا قبر پہ پہنچے، قبر پہ ٹھوکر ماری، قبر پھٹی، وہ قبر سے برآمد ہو گیا، قبر سے برآمد ہو گیا۔ سورہ حج کی آیت نے آواز دی وَأَنَّ السَّاعَةَ آتَيْتَ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور جب ساعت آئے گی اللہ مردوں کو قبر سے اٹھائے گا۔ اب سمجھ میں آیا ساعت علی کا نام ہے۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتَيْتَ لَا رَيْبَ فِيهَا، اب سمجھ میں آیا ساعت علی کا نام ہے، کیونکہ اللہ نے کہا تھا جب ساعت آئے گی لوگوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا۔ علی نے، صرف علی نہیں ہے، علی خود ساعت ہیں۔ جب اللہ کی ساعت آ جائے مقرر کی ہوئی تو لوگوں کو قبروں سے اٹھا دیا جائے گا۔ اچھا قبر سے اٹھا دیا، صرف یہی نہیں، اب جب ساعت آئے گی قبروں سے اٹھا دیے جائیں گے۔ رسول اللہ کا واقعہ ہے، رسول اللہ نے آ کے قبر سے نکال دیا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ رسول اللہ ساتھ ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ چہاردہ معصومین ساتھ ہیں۔ اب کیوں اٹھائیں گے؟ کیوں اٹھایا کیوں جائے گا؟ مولا کی ایک چاہنے والی تھی، اس کا نام تھا ام فروہ انصاریہ۔ ام فروہ انصاریہ انصاریوں میں سے تھی، اور ام فروہ انصاریہ کو عجیب اس کی عادت تھی، جیسے یہ شاہراہ ہے، جب گھر سے نکلتی کسی کام کے لیے ہاتھ میں ایک لاٹھی ہوا کرتی تھی،
اور وہ لاٹھی زمین پہ مار کے چلتی تھی اور جیسے ہی لاٹھی مارتی کہتی یا علی. منظر دیکھیے گا, میں آپ کو کتابوں میں لکھا ہوا واقعہ دکھانے جا رہا ہوں. لاٹھی اپنے ہاتھ میں رکھتی تھی, عصا کے سہارے چلتی تھی اور چلتے چلتے کہتی تھی یا علی یا علی یا علی. یا علی کہنا صرف اس دور کا نہیں ہے, اس دور سے چلا آ رہا ہے. اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یا علی کہنا صرف مولا کے ملنگوں کی عادت ہے, موالیوں کی عادت ہے, جنہیں یہ سڑکوں پہ چلنے والے اٹھنے بیٹھنے والے یا علی کہتے جاتے ہیں, نہیں, ذرا جا کے دیکھیے گا. آیت اللہ خوئی کے لیے ہے کہ آیت اللہ خوئی جب زمین سے اٹھتے تھے یا بیٹھتے تھے یا علی کہہ کر اٹھتے تھے, یا علی کہہ کر بیٹھتے تھے. کسی نے کہا یا علی کہہ کر آپ اٹھ رہے ہیں, کون سے علی کو بلا رہے ہیں؟ بھائی توجہ, جملہ آگے کام کا ہے. پوچھا کون سے علی کو بلا رہے ہیں؟ کہا اسی علی کو بلا رہا ہوں جس کو خیبر میں نبی نے بلایا. بات پہنچ رہی ہے. ام فروہ انصاریہ لاٹھی ٹیکتی ہوئی چلتی تھی اور چلتی جاتی یا علی یا علی یا علی. لوگوں نے کہا ام فروہ انصاریہ سے یہ کیا کر رہی ہے؟ آتے جاتے یا علی یا علی یا علی کی صدائیں دیے جا رہی. لوگوں نے اس کو ٹوکا, جو اس دور کے جو بھی لوگ رہے ہوں گے انہوں نے اس کو ٹوکا, منع کیا, نہیں مانی. ہر گلی میں یا علی کی صدا, ہر شاہراہ پہ یا علی کی صدا, ہر مسجد کے سامنے یا علی کی صدا, ہر محل کے سامنے یا علی کی صدا. اور یا علی کی صدایں دیتی ہوئی وہ جایا کرتی تھی. کسی سے مباحثہ ہو گیا, مباحثے میں علی والے سے مباحثہ ہوگا کسی کا. بات پہنچ رہی ہے. اگر کسی کا علی والے سے مباحثہ ہوگا اس کا حشر کیا ہوگا آپ خود سمجھ سکتے ہیں. تو اس دور کے لوگوں نے مباحثہ کیا, اور جو حشر ہوا وہ دیکھ کر کچھ نہیں کر سکے. عصا ام فروہ انصاریہ کے سر پہ مارا, ام فروہ انصاریہ اس دنیا سے چلی گئی, شہید ہو گئی. عورت کے سر پر عصا مار کے عورت کو شہید کر دیا. شوہر تھا, رونے لگا, اپنی بیوی کو دفن کیا. مولا علی اس وقت شہر میں نہیں تھے, شہر سے باہر تھے. اور رات میں کسی وقت مولا علی آئے, وہ اپنے زوجہ کو دفنا کے مولا علی کے در پہ آ کے بیٹھ گیا. اب مولا علی آئے اور مولا علی نے دیکھا در پہ وہ بیٹھا, کہا کیا ہوا؟ کہا مولا علی, بہتر جانتے تھے مولا علی, لیکن دنیا کے لیے روایت بنانے کے لیے کہا کیا ہوا؟ مولا علی نے ارشاد فرمایا کیا ہوا؟ کہا یا علی میری زوجہ کو شہید کر دیا, سر پہ اس کے چوٹ لگائی گئی, ضرب لگائی گئی, میری زوجہ شہید ہو گئی, اسے دفن کر کے آپ کے در پہ آ کے بیٹھا ہوں. توجہ ہے, صلوات پڑھیں مل کے محمد والے محمد. مولا علی آپ کی چاہنے والی تھی, اس کے سر پہ ضربت لگائی, اور آپ بہتر جانتے ہیں یا علی چونکہ میری زوجہ یا علی یا علی یا علی کہتی ہوئی جاتی تھی, اس سے مباحثہ کیا, اور جب اس سے مباحثہ کیا اس نے ثابت کر دیا کہ علی حق پر ہی ہیں, بلکہ یہ ثابت کیا علی حق ہیں. تو یا علی صرف حق کی بات سن کر میری زوجہ کے ضربت لگائی اور اسے شہید کر دیا, اور میں اب آپ کے در پہ اسے دفنا کے آیا ہوں. مولا علی کی آنکھوں میں آنسو, چہرے پر جلال. چاہنے والی کو مولا علی کی شہید کر دیا. مولا علی کے دور میں مولا علی شہر سے باہر تھے, آئے کہنے لگے چل میرے ساتھ مجھے قبر پہ لے کے چل. مولا علی فرماتے ہیں, دیکھیں قرآن کی ایک آیت پڑھی ہے, ان اللہ یبعث من فی القبور, وہ ساتھ جب لوگوں کو قبروں سے, بے شک اللہ لوگوں کو قبروں سے اٹھائے گا. اس پر 2 جملے اور پھر تقریر تمام ہے. مولا علی نے کہا چل میرے ساتھ قبر پہ. مولا علی اس کے شوہر کو لے کر ام فروہ انصاریہ کی قبر پہ آئے. ام فروہ انصاریہ کی قبر پہ جیسے ہی پہنچے, ساتھ میں قمبر ہیں, سلمان ہیں, ابو ذر ہیں, مقداد ہیں, سب موجود ہیں. ام فروہ انصاریہ کی قبر پہ پہنچے, دیکھا قبر کے چاروں کونوں پر ایک ایک پرندہ بیٹھا ہوا ہے, اور کبھی قبر میں جاتا ہے ایک دانہ لے کے اور قبر سے باہر آتا ہے, قبر میں دانہ لے کے جاتا ہے, قبر سے باہر آتا ہے. جیسے ہی مولا علی کو دیکھا چاروں پرندے اڑ کر آئے اور مولا علی کے قدموں میں اپنی زبان میں کچھ کہنے لگے. علی نے ارشاد فرمایا ہاں ہاں میں یہی کرنے والا ہوں. بولو تاکہ پہچانے جاؤ, ہاں ہاں میں یہی کرنے والا ہوں. لوگ حیران ہوئے, کہا یا علی کیا ہوا؟ کہا پرندے مجھ سے کہہ رہے ہیں آپ کی چاہنے والی جا چکی ہے, ذرا قبر سے زندہ تو کر دیں. علی نے کہا یہی کرنے آیا ہوں, یہی کرنے آیا ہوں. مولا علی پہنچے اور اس کے بعد مولا علی نے دعا کی. دیکھیں میں نے کسی مقام پہ اپنا ہی جملہ کہا تھا اور وہی جملہ آپ کو سنا رہا ہوں. مولا علی نے, آپ نے سنا نا ٹھوکر مار کے زندہ کیا کرتے تھے, سب کو ٹھوکر مار کے زندہ نہیں کرتے تھے بھائی, سب کو ٹھوکر مار کے زندہ نہیں کرتے تھے, کچھ کو ہاتھ اٹھا کے بھی زندہ کر کیا کرتے تھے,
کچھ کو اشارہ کر کے بھی زندہ کیا کرتے تھے, سب کو ٹھوکر نہیں مارا کرتے تھے. ام فروا انصاریہ کی قبر تھی, مولا نے بتا دیا, مولا پہنچے, ہاتھ اٹھائے, یا کثیر العظام, اے ہڈیوں کو جوڑنے والے, بعد الموت, اے ہڈیوں کو جوڑنے والے موت کے بعد, یا محی العظام الدارسات بعد الفوت, اے انسان کے فوت ہو جانے کے بعد اس کی ہڈیوں میں اور گوشت میں اور اس کی جو نالیاں ہیں خون کی, ان میں خون بھر دینے والے, اس کی ہڈیوں کو زندہ کر دینے والے. مولا علی ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہے ہیں, اے لوگوں کو زندہ کرنے والے مرنے کے بعد. کس کو کہہ رہے ہیں؟ یا علی آپ ہی تو زندہ کر رہے ہیں. اسے کہتے ہیں توحید کو منوانے والا. کبھی کہتے ہیں ٹھوکر مار کے اٹھ علی کے اذن سے, کبھی کہتے ہیں کہ اس اے پروردگار جو مرنے کے بعد ہڈیوں میں جان ڈالتا ہے, گوشت میں خون روا کرتا ہے, اے مرنے کے بعد زندہ کرنے والے. احیا, اب جملہ سنیے گا, احیا لنا ام فروا, ہمارے لیے ام فروا کو زندہ کر دے. توجہ, احیا لنا, لنا ہمارے لیے, احیا لنا ام فروا, اے پروردگار مرنے کے بعد زندگی دینے والے ہمارے لیے ام فروا کو زندہ کر دے. کم سے کم علی کا چاہنے والا ایسا ہو کہ مرنے کے بعد علی کہے ہمارے لیے زندہ کر دے. احیا لنا ام فروا, اور آگے کا جملہ آپ کے حوالے, احیا لنا ام فروا, ہمارے لیے ام فروا کو زندہ کر دے. وَجَعَلَهَا عِبْرَةٌ, اور اس کو عبرت بنا دے ہمارے دشمنوں کے لیے. نہیں, جملہ اس میں ایک اور ہے, اس کو عبرت بنا دے اپنے دشمنوں کے لیے. زندہ کر ہمارے لیے اور عبرت بنا اپنے دشمنوں کے لیے. یا علی دشمنوں نے تو آپ کے مارا ہے, ام فروا کو آپ کے دشمنوں نے مارا ہے, آپ کہہ رہے ہیں اللہ کے دشمنوں کے لیے عبرت بتا دے. ہو سکتا ہے علی کا جواب آئے, مارا ہمارے دشمنوں نے ہے, لیکن جو ہمارا دشمن ہے وہی اللہ کا دشمن. زندہ کر دے. علی نے اتنا کہا, علی نے جیسے ہی کہا قبر پھٹی اور سندس کی چادر اوڑھے ہوئے. کہاں بیٹھے ہیں سرکار؟ میں روایت بے عین ہی آپ کو سنا رہا ہوں. ام فروا انصاریہ سندس کی چادر اوڑھے ہوئے قبر سے برآمد ہوئی. گئی کفن میں تھی, شوہر نے کفن میں دفن کیا تھا, لیکن قبر سے اٹھی ہے تو سندس کی چادر اوڑھے ہوئے ہے. اب سوال کرنے کا حق رکھتا ہوں, گئی تھی کفن میں, اٹھی ہے سندس کی چادر اوڑھے ہوئے, تو بھائی اللہ نے کہا ہے, ائمہ کی روایت ہے, جو یہاں سے جائے گا جنتی لوگوں کو مخمل اور سندس کے چادریں اڑائی جائیں گی. اب سمجھ میں آیا, علی کا چاہنے والا قبر میں جاتے ہی جنت میں پہنچ جاتا ہے. سندس کی چادر اوڑھے ہوئے قبر سے برآمد ہوئی, اور مولا نے کہا آ ہمارے پیچھے. بھائی پورے شہر نے دیکھا تھا ام فروا انصاریہ کو قتل کیا گیا ہے, اور مولا علی نے کہا آ ہمارے پیچھے. علی آگے آگے, شوہر آگے آگے, علی کے ساتھ مجمع آگے آگے, اصحاب آگے آگے, اور وہ پیچھے پیچھے. قتل کس بات پہ ہوئی تھی؟ عصا اس کے ہاتھ میں, پھر وہی کہتی ہوئی چل رہی ہے یا علی یا علی یا علی, ہر قدم پہ یا علی کہتے ہوئے جا رہی ہے. سرکار واقعہ ختم ہو گیا, آپ کہاں بیٹھے ہیں؟ میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے, وَأَنَّ السَّاعَةَ آتَيْتَ لَا رَيْبَ فِيهَا, ساعت آنے والی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ساعت کیا ہے؟ ان اللہ کب آئے گی؟ ان اللہ یبعث من فی القبور, جب اللہ لوگوں کو قبروں سے اٹھائے گا. سمجھ جاؤ ساعت آ گئی. اب سمجھ میں آیا, ام فروا انصاریہ کی قبر پہ علی نہیں آئے, ساعت آئی ہے. یہی تو ساعت ہے, یہی تو ساعت ہے جب قبروں سے اٹھایا جائے گا. دنیا کو قبر میں دفن کر کے بھول جاتے ہیں دنیا والے, کسی کو یقین نہیں ہے قبر سے اٹھایا جائے گا سوائے ہمارے کسی کو یقین نہیں ہے کہ قبر سے اٹھایا جائے گا. اس لیے ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمیں معلوم ہے قبر سے سب کو اٹھایا جائے گا. توجہ, تقریر ختم میں پہنچ رہی ہے. ساعت جب آئے گی اللہ سب کو قبروں سے اٹھائے گا. حسین پہنچے, اپنے چاہنے والوں کو قبروں سے اٹھایا. حسن پہنچے, اپنے چاہنے والوں کو قبروں سے اٹھایا. زین العابدین پہنچے, چاہنے والوں کو قبروں سے اٹھایا. کوئی ایک امام بھی ایسا نہیں ہے جس نے مردوں کو زندہ نہ کیا ہو. سرکار تقریر ختم ہو گئی.
کوئی ایک امام بھی ایسا نہیں ہے، بلکہ 14 معصومین میں بی بی سیدہ سمیت کوئی ایسا نہیں ہے جس نے قبروں سے یا مردوں کو زندہ نہ کیا ہو. صحیح ہے؟ اب آپ کہیں گے قرآن کی آیت پڑھیں کہ اللہ قبروں سے اٹھائے گا، اور کہہ رہے ہیں کہ امام نے آ کے اٹھایا، تو یہ ڈفرنس نہیں ہے، یہ فرق نہیں ہے، یہ آپ کی بات ڈفر نہیں کر رہی. نہیں بھائی، ڈفر نہیں کر رہی. اللہ نے کہا قبروں سے اٹھائے گا، اللہ نے تو یہ بھی کہا میں موت دیتا ہوں لیکن لینے فرشتہ آتا ہے. موت اللہ دیتا ہے، روح قبض کرنے ملک الموت آتا ہے. جب روح قبض کرنے اللہ کے حکم سے آ سکتا ہے تو ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ امام زندہ کرے، اللہ کہے میں نے زندہ کیا ہے. کامل ہوئی تقریر. اچھا، سب کے واقعات آپ کو مل جائیں گے، اگر ملے گا بھی تو اکا دکا، لیکن امام زمانہ کب کریں گے زندہ؟ اسی میں تقریر ہے کہ جب ساعت آئے گی، ساعت کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، اللہ لوگوں کو قبروں سے اٹھائے گا. یب اسو من فی القبور. ہم جب یہاں پہ تلقین پڑھتے ہیں نا تو کیا کہتے ہیں؟ یوم یب اسو من فی القبور. ہم تجھے قبر میں دے رہے ہیں، اس دن ملیں گے جس دن قبروں سے اٹھایا جائے گا. لوگ سمجھتے ہیں قیامت آنے پہ قبروں سے اٹھایا جائے گا. سرکار میرا جملہ ضائع نہ کیجیے گا، جملہ آپ کے لیے قیامت آنے پہ نہیں، مہدی کے آنے پہ قبروں سے اٹھایا جائے. اب آپ کی مرضی ہے، یا تو یہ مان لیں کہ مہدی کے آنے پہ اٹھایا جائے گا، ورنہ یہ تو ماننا پڑے گا مہدی ہی قیامت کا دوسرا نام ہے. مہدی کے آنے پہ قبروں سے اٹھایا جائے گا، سب قبروں سے اٹھیں گے. دعائے عہد پڑھی ہے امام زمانہ کی، جس نے پڑھی ہے ان کو سلام، جس نے نہیں پڑھی آج میری درخواست ہے، ابھی امام کی آمد کا دن آنے والا ہے، سب جا کے ایک بار دعا عہد، چھوٹی سی دعا ہے، ضرور پڑھیے گا. جملہ پتہ ہے کیا ہے؟ ہم امام سے وعدہ کر رہے ہیں، عہد کرتے ہیں، ہم سب امام سے وعدہ کر رہے ہیں. اس کے صرف 2 جملے آپ کو سنا رہا ہوں. میں نے کسی تقریر میں اپنے 2 جملے کہے تھے، وہی آپ کو سنا رہا ہوں. توجہ. دعائے عہد میں مولا میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں میں آپ کے نصرت کے لیے ہر وقت حاضر رہوں گا. حاضر ہیں ہم لوگ. ہو سکتا ہے نہیں جی، دنیا کے کاموں میں سوتے ہیں جاگتے ہیں، شادیاں پارٹیز، ادھر جانا ادھر جانا، کھیل کود کرکٹ فلانا ڈھماکہ. ہم کا امام کی آمد کے لیے تیار ہیں، خدا کی قسم تیار ہیں. یہ جو مجلس کا فرش سجا کے بیٹھتے ہیں نا، یہ امام کی آمد کی تیاری ہے. یہ فرش بچھا ہوا اس لیے مولا جمع ہو گئے، اشارہ کیجئے ابھی آ جائیں. یہ امام کی آمد کی تیاری ہے. اچھا آپ کیا کہتے ہیں؟ مولا وہ دن دور نہیں، اگر آپ آئے اور آپ نے اشارہ کیا میں آپ کی نصرت کے لیے آؤں گا، اور اگر موت میرے اور آپ کے درمیان حائل ہو گئی، جملہ سنیے گا، تو میں اپنی قبر سے اٹھ کر دونوں ہاتھوں سے تلوار چلاتا ہوا آپ کی نصرت کو آؤں گا. میرا جملہ نہیں ہے، دعائے عہد کا جملہ ہے. مولا قبر سے اٹھ کر دونوں ہاتھوں سے، جملہ دعائے عہد کا، دونوں ہاتھوں سے تلوار چلاتا ہوا یا مہدی آپ کی نصرت کے لیے قبر سے پہنچوں گا. جملہ میرا ضائع نہ کرنا. قبر سے تلوار چلاتے ہوئے وہ اٹھے گا جو قبر میں تلوار چلاتا ہوا گیا. بات پہنچ رہی ہے؟ قبر سے تلوار چلاتا ہوا آئے گا وہ جو قبر میں تلوار چلاتا ہوا گیا ہو. جو پوری زندگی تلوار اور زنجیر سے ڈرتا رہا ہو، وہ قبر سے تلوار لے کے کیسے آئے؟ تو اب امام زمانہ کی نصرت کے لیے تلوار لے کے جانا ہے قبر سے. کس نے رکھی ہے قبر میں تلوار؟ تلوار ہے قبر میں. کوئی ایسا بندہ وصیت کر کے گیا ہو میری قبر میں تلوار رکھ دینا تاکہ امام زمانہ آئے تو بھائی تلوار کا مسئلہ نہ ہو، تلواریں نہ کم پڑ جائیں. یقین رکھو ایسے بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے وصیت کی ہے مرتے وقت ہماری قبر میں تلوار رکھ دینا، اور تلوار کی وصیت کی ہے، نہ صرف تلوار خریدی ہے کہ بھائی مرتے وقت قبر میں ہماری تلوار رکھ دینا تاکہ امام آئے تو تلوار لے کے ان کی. اب جو نہیں بھول گئے ان کا کیا ہوگا؟ گھر پہ زنجیریں تو ہیں، زنجیریں تو ہیں. اب آپ کہیں گے ذل ثقلین صاحب اتنی سی زنجیریں، اتنا بڑا دجال کے لشکر سے اور سفیانی کے لشکر سے جنگ ہے، اتنی سی زنجیروں سے کیا ہوگا؟ آپ کو شاید معلوم نہیں ہے، علامہ صاحب خود پڑھا کرتے تھے کہ ذوالفقار کا معجزہ یہ تھا جب کوئی بھاگتا تھا علی نہیں اس کے پیچھے بھاگتے تھے، ذوالفقار کبھی بڑی ہو جایا کرتی تھی، ذوالفقار بڑی ہو جایا کرتی تھی، کئی گز بڑی ہو جاتی تھی. تو جو مولا ذوالفقار کو بڑا کر سکتا ہے وہ زنجیروں کو بھی بڑا کر سکتا ہے. بات پہنچ رہی ہے؟ تو
قبر میں دونوں ہاتھوں سے تلوار چلاتا ہوا آپ کی نصرت کو آؤں گا. اچھا قرآن کی آیت پھر اپنی جگہ پہ سورہ حج کی, اور آخری منظر ہے ان اللہ یبعث من فی القبور وان الساعۃ آتیۃ لا ریب فیہا. ساعت آنے والی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور سب قبروں سے اٹھیں گے. کس دن؟ جب اللہ سب کو قبروں سے اٹھائے گا. امام سے پوچھا گیا امام مہدی کب آئیں گے؟ کہا امام مہدی آئیں گے اور آتے ہی جہاں جہاں سے گزریں گے, جو جو قبرستان آئیں گے, قبروں پہ پہنچ کے کہیں گے اٹھ جا, میری نصرت کی نیت تھی نا, آ جا. امام زمانہ یہ جتنی قبریں وادی حسین میں, اب سوچئے آپ, جملہ آپ کے لیے ہے, وادی حسین سے کتنا بڑا لشکر جائے گا. سرکار کبھی اس طریقے سے بھی سنا کیجئے, یہ صرف موت کی جگہ نہیں ہے, کبھی ذہن میں لائیے کہ وادی حسین سے کتنا بڑا لشکر جائے گا امام کی نصرت کے لیے, اور کس کس قبرستان سے کتنا کتنا مجمع جائے گا امام کی نصرت کے لیے. آپ کو تو سمجھ رہے ہیں قبر ہے, مردے ہیں, میں یہ نہیں دیکھ رہا کہ یہاں پر قبر ہے, میں یہ نہیں دیکھ رہا یہاں پر مردے, میں تو یہ دیکھ رہا ہوں امام کے ناصر کتنے آرام کر رہے ہیں. میں تو یہ دیکھ رہا ہوں امام کے کتنے ناصر یہاں پر آرام کر رہے ہیں. تو میرے ذہن میں وہ منظر آتا ہے کہ امام آئیں گے اور آواز دیں گے اور لوگ قبروں سے نکلیں گے اور تلواریں لے کر امام کی نصرت کے لیے جائیں گے, اور وہاں پر جائیں گے امام کے پاس, امام سب کو قبروں سے زندہ کریں گے. قرآن کی آواز آئے گی ان الساعۃ آتیۃ لا ریب فیہا ان اللہ یبعث من فی القبور, اور ساتھ کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے, اور اللہ قبروں سے اٹھائے گا. اب سمجھ میں آیا, ساتھ امام زمانہ کا نام ہے, اس لیے امام زمانہ کو امام عصر کہا جاتا ہے, کیونکہ امام عصر خود عصر ہے, خود ساتھ ہیں. قبروں سے اٹھنے والی ساتھ تو امام زمانہ خود ہے. امام زمانہ آئیں گے, قبروں سے اٹھایا جائے گا. اچھا کسی مقام پہ میں نے عرض کیا تھا, تقریر ختم ہو گئی, قبروں سے اٹھائیں گے, پوری کائنات کو فتح کر لیں گے. ایسا ہی ہے, سب کو فتح کر لیا پوری کائنات کو. اب امام زمانہ کیا کہیں گے؟ کوئی روایت مل جائے تو مجھے بتا دیجیے گا. امام زمانہ کہیں گے بھائی ہو گیا, کائنات فتح ہو گئی, ایک کام کیجیے, اب آپ سب لوگ اپنی اپنی قبروں میں واپس جا کے سو جائیں. ایسی کوئی روایت سنی ہے آپ نے؟ سرکار اگر سنی ہو تو مجھے بتا دیں. ایسی کوئی روایت سنی ہے کہ امام سب کو اٹھائیں, زندہ کریں قبروں سے, اپنے ساتھ لے کے جائیں جنگ میں, اور اس کے بعد امام زمانہ کہیں بھائی آپ کا کام ہو گیا, دنیا فتح ہو گئی, چلیے بھائی اب آپ سب اپنی اپنی قبروں میں جائیں, جائیے آپ لوگ اپنی قبروں میں جائیں. آپ وادی حسین سے آئے تھے وہاں جائیں, آپ وادی سلام سے آئے تھے وہاں جائیں, آپ اس قبرستان سے آئے تھے, آپ کراچی کے قبرستان سے, آپ لاہور کے قبرستان سے, آپ فلاں جگہ کے قبرستان سے, آپ پاکستان کے قبرستانوں سے, ہندوستان کے جو جو جہاں سے آیا تھا, اچھا بھائی دنیا فتح ہو گئی, خدا حافظ, جائیے اپنی قبروں میں. ایسا سنا؟ آپ مجھ سے سن لیجیے آگے کیا ہوگا. جنگ جب ہوگی, دشمنان اہل بیت, تلوار تو روکے گی تب جب دشمنان اہل بیت نابود ہو جائیں گے, بچیں گے محبین. اب امام کے پاس آئیں گے جنگ جیتنے کے بعد, مردے جو قبروں سے اٹھے ہوں گے, یوم یبعث من فی القبور کے دن والے, یوم یبعث من فی القبور جس دن لوگوں کو اٹھایا جائے گا. امام زمانہ دنیا فتح ہو گئی, آپ کو مبارک ہو زہرا گلال, زہرا گلال کائنات آپ کی, آپ کو مبارک ہو زہرا گلال, پوری عالمین آپ کے, آپ کو مبارک ہو. اے علی کے بیٹے آپ کو مبارک ہو, اے فرزند حسین آپ کو مبارک ہو. امام کو سب مبارکباد دیں گے. امام کیا کہیں گے؟ کیا حکم ہے مولا؟ مولا فرمائیں گے پوری کائنات محبین محمد و آل محمد کے لیے, تراب زمین ہے, علی ابو تراب ہیں, پانی مہر زہرا ہے, زمین مہر زہرا ہے, پوری زمین تمہاری ہے, جو جہاں رہنا چاہے وہاں رہے. یہ ہوگا جو جہاں رہنا چاہے وہاں رہے. لوگ کہیں گے مولا ہم تو آپ سے دور نہیں رہنا چاہتے. مولا نے فرمایا تم دنیا میں کہیں بھی ہو, ہم سے دور نہیں ہو. کب مولا کیسے؟ کب پہلا قدم ہماری زیارت کی نیت سے اٹھاؤ گے, دوسرا قدم ہمارے پاس ہوگا. اسے کہا جاتا ہے رجعت. ابھی یہ جتنے لوگ چلے گئے نا, رونا ہے, تکلیف ہے کہ یہ سب چلے گئے, لیکن اس بات کا یقین ہے امام زمانہ کے آتے ہی سب آ جائیں گے. یہ جو ہم الجل کہہ رہے ہیں نا, اس کا مقصد کیا ہے؟ الجل. مولا آپ آئیں, آپ کی زیارت ہو, آپ کے لشکر میں ان سب کی بھی زیارت ہو. اچھا بہت سارے لوگ شاید ہی خوش قسمت ایسے ہوں گے جنہوں نے اپنے پردادا کو دیکھا ہو. نقی بھائی دیکھا ہے پردادا کو آپ نے اپنے؟ میں نے بھی نہیں دیکھا, میں نے دادا کو بھی نہیں دیکھا, مجھ سے دنیا میں آنے سے پہلے دنیا سے جا چکے تھے. سگڑ دادا کو, جب پردادا کو نہیں دیکھا, سگڑ دادا کو کون دیکھے گا؟ 10 پشتوں پہلے والے کو دیکھا ہے آپ نے؟ نہیں دیکھا, کسی کو نہیں دیکھا.
امام زمانہ کے لشکر میں سب کو دیکھیں گے. سرکار میرا جملہ ضائع نہ کیجیے گا. آپ کے والد تعارف کروائیں گے, بیٹا یہ تمہارے دادا ہیں, سلام کرو امام کے لشکر میں. وہ کہیں گے بیٹا یہ پردادا ہیں. وہ کہیں گے کبھی اس طرح بھی سنا کیجیے کہ یہ کیا ہے بھائی, ہمارے لیے موت نہیں ہے, ہمارے لیے زندگی ہے. وہ کہیں گے تمہارے سگل دادا ہیں. ایک سے اوپر ایک کا تعارف کروایا جائے گا. کتنے خوش قسمت ہے علی کے ماننے والے, باشجرا ہے, تبھی تو باپ دادا کا تعارف کروائیں گے. وائے ہو ان پر جن کو اوپر کے نام ہی نہیں معلوم. بات پہنچ رہی ہے. سلام ہے آپ پر بھی, اور سلام ہے تمام چاہنے والوں پر. وقت کامل ہوا. نوحے کے لیے جناب اسد آغا صاحب, زیغم عباس صاحب, نقی بھائی تشریف لا چکے ہیں, اور دیگر نوحہ خان. آج کی حد تک بات کامل ہوئی. یہ ذکر علی پر کھلتے ہوئے چہرے, آپ پر سلام ہو. آج یوم عرفہ ہے, جس کا عرفہ ہے پہلا. پروردگار ان سب کو جوار معصومین میں بلند درجہ عطا فرمائے. علامہ ضمیر اختر نقوی صاحب, علامہ ضمیر اختر نقوی کے بھائی محسن اختر نقوی صاحب, اور ان کے والد والدہ, ان سب کے لیے یہ مجلس ایصال ہے. اور دیگر جتنے مرحومین ہیں, ڈاکٹر ریحان اعظمی, سلمان مجتبیٰ صاحب, ڈاکٹر ریحان اعظمی, اور دیگر شعراء جو یہاں پر تدفین ہوئی ہے, ان سب کے لیے ہم دعا کر رہے ہیں. ان سب کی, میری والدہ سیدہ کنیز فاطمہ سلطانہ, ان سب کی بلندی درجات کے لیے ایک بار باواز بلند صلوات پڑھ دیں ملک محمد. پہلا عرفہ ہے نا, سب لوگ آئے ہیں, قبر پہ پہنچے ہیں. کسی کے چاہنے والا 10 دن پہلے گیا, کسی کا 1 مہینے پہلے گیا, کسی کا 2 مہینے, کسی کے 6 مہینے پہلے. سال کے اندر عرفہ ہوتا ہے, اور بظاہر عرفے کا دن کل ہے, لیکن ذرا پہلے منا لیتے ہیں. 10واں, سب کہتے ہیں امام حسین کا 10واں پورا ہوتا ہے, ہمارا 1 دن کم کا ہوگا احتراماً. شریعت نہیں, تہذیب سے تعلق ہے اس کا. 40واں, 40 دن کا نہیں کرتے, تھوڑا کم کرتے احتراماً, 40 دن کا حسین کا. لیکن ہائے کتنا غریب ہے حسین. یہ وادی حسین ہے, اور چاروں طرف حسین کے چاہنے والے دفن ہیں. سوچئے حسین کے نام پہ وادی بنی ہے, اور سب کی اتنی شاندار قبریں. ہر قبر پہ مجھے لوگ نظر آ رہے ہیں, اپنے پیاروں کی قبر پہ آئے ہیں, خواتین آئی ہیں, بزرگ آئے ہیں, بچے آئے ہیں. کر کیا رہے ہیں؟ اپنے پیاروں کی قبر پہ پانی ڈال رہے ہیں, پھول ڈال رہے ہیں, اگربتیاں جلا رہے ہیں, سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں, مجلس کر رہے ہیں, ماتم کر رہے ہیں. آپ کے لیے تعزیت, آپ سب بڑے غمگین ہیں, لیکن خوش قسمت ہیں. قبر پہ آئے, اچھی طرح سے بنی ہوئی قبر دیکھی, اس پر پھول بھی ڈالے, پانی بھی ڈالا, سب کچھ کیا. لیکن کتنا غریب ہے حسین. ارے جس کے وادی حسین میں لاکھوں لوگوں کی قبریں بنی ہو, اس حسین کا اپنا جنازہ 3 دن کربلا میں بے گور و کفن کربلا کے میدان میں جو رونے آیا ہے, جو پرسہ دینے آیا ہے, گریا کرتے جانا, گریے میں کمی نہ کرنا, بلند آواز سے گریا کرنا. یہی جانے والوں کے لیے تعزیت ہے, تسلی ہے, بلندی درجات کا سبب ہے. میں کہوں گا مولا آپ کے نام پر کتنی پختہ قبریں بنی ہوئی ہیں, مولا کتنے اچھے قبرستان سج گئے. مولا کہیں گے ہاں ہمارا ماننے والا تھا, یہ اس کے لیے اہتمام ہے. لیکن ہائے غریب, تم اپنے پیاروں کی قبر پہ آئے ہو نا, پھول بھی ڈال رہے ہو اپنی پیاروں کی قبر پہ, اپنے پیاروں کی قبر پہ تم پانی بھی ڈال رہے ہو. لیکن سید سجاد کس طرح آئے ہیں, سویم والے دن آ کے باپ کی تدفین کی ہے. کتنا غریب ہے حسین. لوگوں کا سویم تدفین کے بعد ہوتا ہے, ارے سیوم کے دن آ کے حسین کی تدفین کی ہے. اور عالم کیا ہے, عالم یہ ہے سید سجاد آئے ہیں اور آگے روتے جاتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں ہائے میرا غریب بابا, ہائے میرا غریب بھیا, ہائے میرا غریب.
اور جملہ سنوگے. کہتے ہیں گنج شہیدہ بنایا. ایک گنج شہیدہ میں بنی اسد کی مدد سے مل مل کر ایک ایک لاش لٹاتے گئے. ارے یہ عابس کی لاش ہے, یہ شبیب کی لاش ہے, یہ ایک ایک لاش لٹاتے گئے. یہ بنی ہاشم کے جوانوں کی لاش ہے, یہ اور کی لاش ہے, یہ محمد کی لاش ہے. سب کی لاشیں لٹانے کے بعد, رکھنے کے بعد حسین نے عجیب منظر کیا. مطلب سنیں گے, دیکھیں حسین کی قبر سامنے ہے. ایک بار ایک لاشا اٹھایا جو خستہ ہو چکا تھا, جس کے جسم کے ٹکڑے ہو چکے تھے اور سر نہیں تھا. ارے لوگ پریشان تھے کیسے پہچانیں گے. سید سجاد, یہ میرے باپ کی لاش کی حصہ ہے, ارے یہ میرے بابا کے ہاتھ ہے. ایک ایک ٹکڑا اٹھاتے رہے, قبر میں رکھا. کہا سید سجاد آپ کو کیسے پتا بابا کی لاش ہے؟ کہا اتنی خستہ لاش, میرے بابا کی لاش کو جب پامال کیا گیا, اجرکم اللہ اجر ہونے آیا ہے, جو پرسہ دینے آیا ہے, بابا کی لاش کو پامال کیا گیا. لاش کے قدموں میں ایک قبر بنائی. کسی نے پوچھا سید سجاد سے یہ قبر کس کی ہے؟ ارے کیوں بنا رہے ہیں؟ کہ میرے بھیا علی اکبر کی وصیت تھی مجھے بابا کے قدموں میں دفن کرنا. میرے بھائی علی اکبر. عزیزانو تم نے سن لیا دو جملے مصائب کے, اور پھر تمہارے لیے نوحہ اور پرسہ. قبر کس کی ہے؟ علی اکبر کی قبر ہے. سب کی قبریں بنا دی. سب کی قبر بنانے کے بعد سید سجاد ایک طرف چلے. کسی نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ کہ دریا کی طرف جا رہا ہوں. دریا کی طرف پہنچے, ایک قبر بنائی. قبر کھودنے کے بعد بنی اسد سے کہا ذرا دور ہو جاؤ, جب تک میں آواز نہ دوں آنا نہیں. اس کے بعد ایک لاشا جو خستہ ہو چکا تھا, ٹکڑے ٹکڑے تھا, بازو الگ سے اٹھا کے قبر میں لے کر اتر گئے. بہت دیر تک وہ جوان باہر نہیں آیا. بنی اسد کے لوگوں نے کہا ارے نہ جانے کتنی دیر ہو گئی, ایسا نہ ہوا ہو شدت غم سے مر گیا ہو. آگے پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں, لاش کے سینے پر سر رکھا ہوا ہے. کہہ رہے چچا دریا پہ بازو کٹا کے سونا آسان ہے, لیکن بازاروں میں ماں بہنوں کو بے پردہ تازیانے الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین واعدائهم اجمعین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. ایک مرتبہ سورہ ہم, 3 مرتبہ سورہ اخلاص. تمام مرحومین مومنین و مومنات, بالخصوص علامہ ڈاکٹر ضمیر اختر نقوی, ابن سید ظہیر حسن نقوی. تمام مومن ماتم داری میں شریک ہو کے جائیں. بعد میں فاتحہ کا انتظام بھی ہے اور خبر تقسیم ہوگا. تمام مومن ماتم داری میں شریک ہوں. زمین روتی ہے تشنا دہن حسین, ارے کتنے اٹھائے تو نے رنجو محم حسین. دشتے بلا میں فاطمہ زہرا کی ہے صدا, ایک یہ کہتی ہے اے بے کفر حسین آجا میرے لال, آجا میرے لال, میں سینے سے لگا لوں. آجا میرے لال, میں سینے سے لگا لوں.
بدن دھوپ کی زخمی ہے بدن دھوپ کی شدت سے بچا لوں آ جاؤ میرے لال میں سینے سے لگا لوں آ جاؤ میرے لال میں سینے سے لگا لوں آغوش ہے سنی میری تنہا ہے تیری ماں غربت پہ تیری روتا ہے اعلان بیاباں کیوں خاک بسر سوتا ہے کیوں خاک بسر سوتا ہے گودی میں سلا لوں آ جاؤ میرے لال میں سینے سے لگا لو آ جاؤ میرے لال میں سینے سے لگا لو بابا سے کیا وعدہ وفا کر دیا تو نے خنجر کے تلے سجدہ عطا کر دیا تو نے صدمہ یہ جدائی کا میں صدمہ یہ جدائی کا میں کس طرح اٹھا لوں آ جاؤ میرے لال میں سینے سے لگا لوں آ جاؤ میرے لال میں سینے سے لگا لوں کیا کہنے تیرے دل کا جوان لاش اٹھائی اور ہاتھوں سے پھر غربت پیشین بنائی آغوش میں لے کے آغوش میں لے کے تجھے اشکوں کو بہا دوں آ جاؤ میرے لال میں سینے سے لگا لوں آ جاؤ میرے لال میں سینے سے لگا لوں ہے وہاں تو درندوں کو پانی بھی ملا ہے پھر بھی نہ تیرے ہونٹوں پر کوئی بھی ملا ہے اے شمر ذرا رک جا میں اے شمر ذرا رک جا میں پانی تو پلا لوں آ جاؤ میرے لال میں سینے سے لگا لوں آ جاؤ میرے لال میں سینے سے لگا لوں لاشیں پہ بیاں کرتا ہے وہ کر دل زہرا ڈوبا ہوا ہے خون میں میرا منت والا اکبر کا ہمادر میں اکبر کا ہمادر میں گودی میں سلا لوں آ جاؤ میرے لال میں سینے سے لگا لوں آ جاؤ میرے لال میں سینے سے لگا لوں اے باب حوائج 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 ہم سب تیرے بھائی کے عزادار ہیں مولا اور تیری طرح تیرے وفادار ہیں مولا دولت کے نہ صحبت کے پرستار ہیں مولا ہم صرف زیارت کے طلبگار ہیں مولا ہم صرف زیارت کے
طلبگار ہے مولا، ہم صرف زیارت کے طلبگار ہے مولا. ایک بار ہمیں روضہ شبیر دکھا دے، اے باب حوائج، اے باب حوائج، اے باب حوائج، اے باب حوائج. آئینہ فطرت میں ہے تصویر محرم، آنکھوں کے عزاخانوں میں پلتا ہے تیرا غم. جی جان سے پیارا ہے ہمیں مجلس و ماتم، ہم لوگ اٹھاتے ہیں ادب سے تیرا پرچم. ہم لوگ اٹھاتے ہیں ادب سے تیرا پرچم، ہم لوگ اٹھاتے ہیں ادب سے تیرا پرچم. ہم لوگوں کی سوئی ہوئی قدمیوں جگا دے، اے باب حوائج، اے باب حوائج، اے باب حوائج، اے باب حوائج. چھائی ہے ہر ایک سمت سیاست کی سیاہی، درکار ہے پھر غیر کو شبیر نگاہی. آئے نہ کبھی ایسے علاقے میں تباہی، رہتے ہیں جہاں مقصد سرور کے سپاہی، رہتے ہیں جہاں مقصد سرور کے سپاہی، رہتے ہیں جہاں مقصد سرور کے سپاہی. تو فضل و کرم کا انبار لگا دے، اے باب حوائج، اے باب حوائج، اے باب حوائج، اے باب حوائج. موڑا ہے مسجد سے نہ کعبے سے پھرا ہوں، پرچے غم شبیر کا میں ایک سرا ہوں. برسوں سے میں گرداب مصیبت میں گرا ہوں، کچھ سوچ کے مولا تیری چوکھٹ پہ گرا ہوں. سوچ کے مولا تیری چوکھٹ پہ گرا ہوں، کچھ سوچ کے مولا تیری چوکھٹ پہ گرا ہوں. للہ کہتے ہو تو کہے کیا دکھا دے، اے باب حوائج، اے باب حوائج، اے باب حوائج، اے باب حوائج. ہاشم کے کمر ہرش جمالات سے آ کر مقروض ہیں جو ان کے سبھی قرض ادا کر. اب طالب اولاد کو اولاد عطا کر، جو قید مصیبت میں ہیں ان سب کو رہا کر، جو قید مصیبت میں ہیں ان سب کو رہا کر، جو قید مصیبت میں ہیں ان سب کو رہا کر. بیمار کو سجاد کے صدقے میں شفا دے، اے باب حوائج، اے باب حوائج، اے باب حوائج، اے باب حوائج. جن بہنوں کا رشتہ بھی درکار ہے آقا، تو ان کی مرادوں کا علمدار ہے آقا. ہم لوگ ہیں مجبور، تو مختار ہے آقا، بس تیرا ہی دربار وہ دربار ہے آقا، بس تیرا ہی دربار وہ دربار ہے آقا، بس تیرا ہی دربار وہ دربار ہے آقا. تقدیر بھی جن در پہ گدا بن کے صدا دے، اے باب حوائج، اے باب حوائج، اے باب حوائج، اے باب حوائج. پھر شے کے اداداروں پہ مشکل کی گھڑی ہے، ہر ایک نظر بس تیری چوکھٹ پہ جمی ہے. بے چین ہے دل خوب ادھر آئی ہوئی ہے، ایک آگ سی احساس کے خیموں میں لگی ہے، ایک آگ سی احساس کے خیموں میں لگی ہے، ایک آگ سی احساس کے خیموں میں لگی ہے. اس آگ کو مشکل کے پانی سے بجھا دے، اے باب حوائج، اے باب حوائج، اے باب حوائج، اے باب حوائج. ہے دشت میں بکھرے ہوئے قرآن کے پارے، اور خون میں ڈوبے ابو طالب کے دلارے. ماموں پہ فدا ہو گئے ماموں کے دلارے، اب
زینب ناشاد جیے کس کے سہارے اب زینب ناشاد جیے کس کے سہارے اب زینب ناشاد جیے کس کے سہارے تفسیر دعا اے نبی تو ہی بتا دے اے باب حوائج اے باب حوائج اے باب حوائج اے باب حوائج اے جان عطا صاحب تدبیر کا صدقہ شبیر کا شبیر کی ہمشیر کا صدقہ اکبر کی قسم قاسم دلگیر کا صدقہ بے شیر کا اور خواہر بے شیر کا صدقہ بے شیر کا اور خواہر بے شیر کا صدقہ بے شیر کا اور خواہر بے شیر کا صدقہ نایاب نبی دونوں کی تقدیر بنا دے اے باب حوائج اے باب حوائج اے باب حوائج اے باب حوائج السلام علیکم یا باب اللہ الحسین السلام علیکم یا ابن رسول اللہ السلام علیکم یا امیر المؤمنین السلام علیکم یا فاطمہ بات تو سیدۃ النساء العالمین السلام علیکم یا مولا کان مسلمان السلام علیکم یا مولا حسین شہید کربلا السلام علیکم یا مولا ابو الفضل العباس صاحب الواحد السلام علیکم شہداء کربلا واسیان کربلا جنت رحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا مولا غریب السلام علیکم یا معید السلام علیکم یا شمس الشموس السلام علیکم یا انیس النفوس السلام علیکم یا مجنون بیرسول السلام علیکم یا سلطان العجم یا بلد یا رب الرضا جميعا ورحمة الله وبركاته السلام عليكم يا مولا صاحب الأجر والأمان الأمان 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 من فتنة الزمان السلام عليكم يا شديد القرآن السلام عليكم يا إمام الدين والجان السلام عليكم يا خليفة الرحمن السلام عليكم يا مولا الرحمن أجر الله تعالى وصار الله مغريا وظهورا علامہ صاحب کی فاتحہ ادھر ابھی ادا کی جائے گی. آپ سب سے درخواست ہے فاتحہ کے لیے ادھر تشریف لے آئیں. اور اس کے بعد میری والدہ کی قبر آخر میں ہے کنیز فاطمہ سلطانہ, وہاں پر ایک نوحہ پڑھا جائے گا, تو آپ سے درخواست ہے وہاں پر بھی کریے گا.
ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم انا انزلناه في ليله القدر وما ادراك ما ليله القدر ليله القدر خير من الف شهر تنزل الملائكه والروح فيها باذن ربهم من كل امر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد پروردگار عالم اس نظر کو ہم نے چہردہ معصومین علیہ السلام کی خدمت میں دیا سورۃ الفاتحہ سید ضمیر اختر نقوی ابن سید ظہیر حسن نقوی بسم اللہ اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد واجعل فرجهم بارئ اس سورہ فاتحہ کا ثواب بحق شہادہ معصومین علیہ السلام اس مجلس کا ثواب اس نوحی کا ثواب اور حسین میں نتیجہ کیا گیا اس کا ثواب جو درود پڑھا گیا اس سب کا ثواب جو تلاوت کی گئی اس سب کا ثواب مرحوم مقبول علامہ ڈاکٹر ضمیر اختر نقوی علی اللہ مقامہ کی روح کو اصال فرما انہیں مولا عباس کے جوار میں بلند درجہ عطا فرما ہمارے الہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا ان کو ہمارے لیے وسیلہ قرار دے مجید کی بارگاہ میں ہمارے الہ وہ قوم کے لیے جو دعائیں کرتے تھے اور جس طرح چاہتے تھے کہ قوم محمد و آل محمد کے در سے متمسک رہے اسی طرح ہم کو محمد و آل محمد کے در سے متمسک رہے اسی طرح ہمیں عزاداری بلکہ اور بڑھ کر عزاداری کرنے کی توفیق دے ہمارے الہ تجھے واسطہ ہے جب امام زمانہ کے لشکر میں لوگ تیار ہوں اور اپنی تلوار کو چلا رہے ہوں اور رجس پڑھا جائے تو علامہ ضمیر اختر نقوی اس میں آگے آگے رجس پڑھتے ہیں ہمارے الہ تجھے واسطہ ہے جلد امام زمانہ کو اذن ظہور عطا فرما تاکہ امام زمانہ کے لشکر میں امام زمانہ کی زیارت کے بعد تمام مومنین اور وہ مومنات جو ہم سے دور ہو چکے ہیں بچھڑ چکے ہیں ان سے پھر سے اسی دنیا میں اسی زمین پر ملاقات کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على محمد وآل محمد شیلو